إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء. وبعد، وقال ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. وبعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم. وبعد، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا اولاد کی تربیت میں ہونے والی کوتاہیاں، یعنی وہ غلطیاں، وہ مسٹیکس جس سے ممکن ہے کہ اولاد بگڑ جائے. وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو وجہ بنتی ہے بد امنی کا، ماحول میں برے لوگوں کے ہونے کا، اور جو جرائم، کرائمز وغیرہ کے بڑھنے کا. ہم دیکھتے ہیں سماج اور سوسائٹی کو اچھا بننے کے لیے افراد کا اچھا ہونا ضروری ہے. مطلب جتنے بھی لوگ اچھے رہیں گے تو سوسائٹی اچھی بنے گی، سماج اچھا بنے گا. لوگ بولتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا ہے، تو زمانہ بنتا کس سے ہے؟ ویسے زمانے کو تو برا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا حدیث میں ہے کہ زمانہ میں ہوں. زمانے کو برا مت کہو. لوگ بولتے ہیں نا زمانہ برا ہو گیا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ لوگ برے ہو گئے. تو سماج اور سوسائٹی جب یہ کہتی ہے زمانہ برا ہو گیا، حالانکہ کہنا درست نہیں ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ ماحول خراب ہو چکا ہے، لوگ برے ہو گئے ہیں. خیر، شکایت ہوتی ہے سوسائٹی سے، سماج سے، لیکن ہم جانتے ہیں سوسائٹی اور سماج کوئی جنگل میں نہیں رہتا ہے. سوسائٹی اور سماج جو انسانوں کا ہے وہ بستی میں رہتا ہے، گاؤں میں، شہر میں، لوگوں کے درمیان، جماعتوں میں، گروپ میں. تو جماعت، سوسائٹی، سماج کسی کا بھی بگڑنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کے افراد بگڑے ہیں، مطلب لوگ بگڑے ہیں، تبھی تو ماحول بگڑے گا. اور جتنے زیادہ لوگ بگڑیں گے ماحول اتنا زیادہ برا ہوگا، اور اس کی تکلیفیں سہنا پڑتی ہے، جھیلنا پڑتی ہے سماج کے اچھے لوگوں کو. تو یہاں پر سماج اور سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے تو لوگوں کو اچھا بنانا ہے. لوگوں کو اچھا بنانا ہے تو ان کا بچپن، یعنی جو ان کا شروعاتی دور ہے، اس کو اچھا بنانا پڑے گا. اس کے لیے بچوں کی تربیت بہت اہم چیز ہے. ایک جو ہے انٹرنیٹ پر چیٹ جی پی ٹی نام کا جو ایک ایپ چلتا ہے، ایک جو ہے سرچ انجن ہے، وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے. وہ بہت ساری چیزوں کو ایسے ڈھونڈ کر لاتا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے. بے شک ہمیں اس کے بھروسے تو نہیں رہنا ہے، کراس چیکنگ بھی ضروری ہے. قرآن و سنت کی بات جب ہم بات کریں گے تو ایک بار میں چیک کر رہا تھا چیٹ جی پی ٹی میں کہ چیٹ جی پی ٹی کو ایسے کہ آپ آرڈر دیجئے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اے آئی ہے. وہ اگر آپ اس میں کچھ بھی ڈالیں گے تو وہ فوراً ڈھونڈ کے لا کے دے دیتا ہے آپ کو تمام چیزیں، پوری دنیا بھر کا ڈیٹا اس کے پاس ہے. تو اس میں نے ڈالا کہ وہ اخلاقی اچھائیاں جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، یعنی ایٹیکیٹس، ادب اور اخلاق، تو اس نے 25-30 پوائنٹس قرآن سے نکال کے دے دیے، فٹافٹ حوالوں کے ساتھ دے دیتا ہے. وہ کھٹاکھٹ آپ پرومپٹ ڈالیے، اس میں پرومپٹ بولے تو اس کو ایک آرڈر دینا پڑتا ہے. تو میں نے اس میں ڈالا چیٹ جی پی ٹی میں گیو می دا گڈ کوالٹیز اینڈ ایٹیکیٹس وچ ٹیلس قرآن اینڈ سنت. ایسے شارٹ میں ڈالا میں نے اس کو، بہت زیادہ آپ کو گرامیٹیکل کریکٹ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
اس نے فوراً قرآن میں جہاں جہاں اچھے اخلاق کا ذکر ہے پورے ایک جگہ جمع کر دیا. پھر میں نے وہ جتنے بھی پوائنٹس اس نے دیا تھا میں نے اس کو کاپی کیا, پھر چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا میں نے اس کو کہ وچ کنٹری فالوز دیز گڈ کوالٹیز, اور پیپل فرام وچ کنٹری دے فالو دیز کوالٹیز. تو اس میں ایک بھی مسلم ملک کا نام نہیں تھا. جاپان بتایا اس نے, فرانس بتایا اس نے, یہ اخلاقی چیزوں کے بارے میں. بے شک عبادت تو ہم لوگ کرتے ہیں, وہ لوگ عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لکھا کہ ان کے اندر لا کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. اس میں غلطی کا امکان یہ ہو سکتا ہے, جو اچھے مسلم ممالک ہیں, اب سعودی وغیرہ ہے, سعودی عربیہ, وہاں پر تو اور اچھائیاں ہیں الحمدللہ, کرائمز وغیرہ وہاں پر کم ہیں, جرائم دوسروں کے مقابلے میں ہے لیکن دوسروں کے مقابلے میں کم ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس کے سرچ انجن نے اس کو انٹرنیٹ پر اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے اس لیے نہیں دیا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ دوسرے لوگ اس بات سے فکر مند ہے کہ بچوں میں اچھے اخلاق ہونا چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے ان کے قوانین میں تبدیلی کی, اس میں ڈالا کہ کیا کیا اچھائی چیزیں ہونا چاہیے. جبکہ ایک کام ہمارا تھا کہ ہم بھی ایسے قسم کے مواد انٹرنیٹ پہ اور تمام جو ہے سوشل پلیٹ فارمز پر رکھتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے, اور اس کے ماننے والے بھی زیادہ تر اس کو فالو کرتے ہیں. چلیے, اب پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ اولاد کی تربیت میں ہونے والی کوتاہیاں, اب وہ کوتاہیاں نہ ہوں, جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آنے والے کے لیے کیا ہے, مطلب آگے کے لیے اب ہم جو ہے کیا کر سکتے ہیں, یا جن کی ابھی شروعات ہے زندگی کی, جن کے یہاں اولاد نہیں ہے, یا ابھی جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں, تو تمام چیزوں کو یہاں پر مصنف نے جو ہے ایک جگہ جمع کر لیا, اور یہ قرآن و سنت سے جو نکات اور پوائنٹس نکالے گئے ہیں یہ بہت زیادہ کارگرد ہے, اور اس کتاب سے کافی لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے. سب سے پہلی چیز وہ بتاتے ہیں کہ نیک بیوی کا انتخاب. اولاد کی تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب انسان کا نکاح ہوتا ہے, کیونکہ شروعات وہاں سے ہے, پہلی سیڑھی وہاں پر ہے. تو اچھے انسانوں کی تخلیق, اچھے انسان کی زندگی کی شروعات اس کے والدین سے ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کی عورت سے نکاح کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 وجوہات سے لوگ نکاح کرتے ہیں. ایک خوبصورتی کی وجہ سے, دوسرا مالداری کی وجہ سے, تیسرا حسب و نسب, اچھے خاندان سے, اونچے خاندان سے ہے, اور چوتھا کا دینداری کی وجہ سے. پھر آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. مطلب عربوں میں ایک قسم کا محاورہ تھا, مطلب یہ تمام چیزوں کو تم چھوڑ دو ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم نیکی کو ترجیح دو, نیک عورت کا انتخاب کرو. یعنی آپ نے خوبصورتی, مالداری اور حسب اور نسب اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے دینداری کو اہمیت دی. آپ نے فرمایا تم لوگ نیکی کو ترجیح دو, دینداری کو ترجیح دو, یہ اصل ہے. اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر تمام چیزوں میں ہم جب نسل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اچھی نسل کے گھوڑے, اچھی نسل کے جانور, اچھی نسل کے چوپائے, بکریاں ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ ہم جانتے ہیں اس کی نسل اچھی ہے تو اس کی آنے والی جنریشن بھی اچھی رہیں گی. تو ان چیزوں میں ہم جو ہے تلاش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو پھر ہم جو ہے نکاح کے معاملے میں یہ چیز کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ شیطان نے ہمارے اوپر جو ہے مسلط کر دیا ہے کس چیز کو, خوبصورتی کو, مالداری کو اور خاندان. تو نیکی کو جب نہیں دیکھا جائے گا تو اگلی جنریشن بھی ویسے ہی رہیں گی. اگر والدین نیک ہیں تو ظاہر سی بات ہے اولاد بھی نیک ہے. تو اگر والدین نیک نہیں ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اولاد بھی جو ہے نیک نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جو ہے دینداری کو لازم جانو, دینداری کو لازم پکڑو, مطلب دینداری کو پرائیورٹی دو. تو نیک اولاد کے لیے سب سے پہلی جو یہاں پر قرآن اور سنت کے اندر تعلیم ہے وہ ہے نیک بیوی کا انتخاب. ظاہر سی بات یہاں پر اشارہ نیک بیوی کی طرف کیا گیا ہے, لیکن اس میں نیک باپ کا بھی ہونا ضروری ہے. تو جیسے لڑکے والے نیک لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں, لڑکی والے بھی نیک لڑکے کو ڈھونڈیں. نہ کہ اس کی جاب کیسی ہے, اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, اس کی سیلری کتنی ہے, پراپرٹی کتنی ہے.
کیونکہ آپ یہ چیزیں دیکھیں گے اور اولاد نیک نہیں ہوں گی تو یہ سارا مال وہ خود برباد کر دیں گی، وہ خود نقصان میں اس کو ڈال دیں گی۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ دینداری کو دیکھا جائے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ سلف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو اولاد ہوئی، اولاد جب ہوئی تو وہ کسی نیک عالم کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے کہ میں اپنی اولاد کو نیک بناؤں، کچھ رائے مشورہ دیجئے۔ تو وہ جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہا نکاح بھی ہو گیا ہے اور اولاد بھی ہو گئی ہے۔ تو کہا کہ وقت تو گزر گیا، جو اصل شروعات تھی جہاں سے شروع کرنا تھا وہ تو ہے نیک بیوی کا انتخاب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ بتایا کہ اس کی ماں کا جو انتخاب کیا جائے وہ نیک انتخاب کیا جائے، یعنی اس کے پیدائش سے پہلے ہی بچے کا حق ہوتا ہے۔ کیا ہے اس کا حق؟ کہ ایک آدمی نیک عورت سے نکاح کرے یا ایک عورت نیک شخص سے نکاح کرے، یہ پہلا حق ہے اولاد کا، جو اس کا ضروری حق ہے، نہیں دیا گیا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ حق کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، حقوق وہ چیز ہے جس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو بچے کا پہلا حق ہے کہ ایک شخص نیک عورت کا انتخاب کرے یا ایک عورت نیک شخص کا انتخاب کرے۔ پہلا جو ہے مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن عمل کے بارے میں ہم سب بھول جاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دوسری چیز ہے، ایک نیک عورت سے اگر کسی نے نکاح کر لیا، ایک عورت نے نیک آدمی سے نکاح کر لیا، تو دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرنا۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں موجود ہے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کیا تھا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھ کو بھی اپنی جانب سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ایسے بہت ساری دعائیں قرآن مجید کے اندر ہے کہ نیک اولاد کی جو ہے دعا کی جائے۔ آپ جانتے ہیں زکریا علیہ السلام کو ادھیڑ عمر میں، یعنی ایک بہت بڑی عمر کے بعد اولاد ہوئی، یہاں تک کہ وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، لیکن انسانی تقاضوں کے اعتبار سے وہ کہنے لگے مجھے اولاد کیسے ہوں گی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی میری بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ چیز کو کر بیٹھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اولاد ہوئی، یعنی حضرت یحییٰ، اور وہ نیک اور صالحین لوگوں میں سے تھے، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو کہا اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، یہ نہیں کہا بیٹا دے۔ جیسے ہمارے پاس دیکھیں گے ایک برائی عام ہے معاشرے کے اندر، جو بڑے بڈیاں بھی ہوتی ہے وہ دعائیں کیا دیتی ہے؟ اللہ چاند سا بیٹا دے، ہے کہ نہیں؟ بہت کامن اپنے پاس چلتا ہے، اللہ چاند سا بیٹا دے، چاند سی بیٹی نہیں بولتا ہے کوئی بھی، حالانکہ بڑے ہونے کے بعد چاند کا جو لفظ ہے وہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب پیدائش کے وقت بات آتی ہے تو چاند سا بیٹا مانگا جاتا ہے، اور جب وہ لڑکی بڑی ہوتی ہے تو اس کو چاند جیسا خوبصورت مثال دی جاتی ہے۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کیسا اپنے مطلب کی چیزوں کو کیسے کیچ کرتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے یہ ہم جس ماحول میں، جس سماج میں اور جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں، تو ہمارے اوپر ان کا اثر آ گیا۔ ان کے یہاں بیٹوں کی اہمیت ہے، بیٹیوں کی اہمیت نہیں۔ یا ہم کہیں گے زمانے جاہلیت میں عربوں میں جو برائیاں شیطان نے پھیلائی تھی کہ بیٹی کو دفن کر دیتے تھے اور بیٹوں پر ناز کرتے تھے، تو وہی چیز شیطان نے لوٹا کر ہمارے پاس لے کر آئی، اور ہم بڑے فخر سے ان رسموں کو مان رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو نیک اولاد کے لیے دعا کرے۔ اب دیکھیے ایک عورت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، کتنی لانگ پلاننگ دیکھیے دین کے معاملے میں اور جنت پانے کے معاملے میں۔ سورہ مریم کے اندر اگر آپ سورہ ال عمران میں آپ پڑھیں گے آیت نمبر 21 سے، حضرت مریم کی والدہ یعنی ان کی ماں عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، کیا کہا انہوں نے؟ وہ جب حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، تو انہوں نے دعا کیا اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں۔ مطلب آج ہم قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، تمام چیزوں کا علم ہے، لیکن کسی والدہ نے یہ طے کیا کہ میں اپنے بچے کو وقف کروں گی دین اسلام کے لیے، کیوں؟ اللہ کی راہ میں
اللہ کے علم کو حاصل کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے پہلے سے نیت کر لی تھی کہ اللہ میری پیٹ میں جو کچھ ہے نا، میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، مطلب یہ صرف تیری عبادت کرے گا، تیرے دین کے لیے کام کرے گا۔ جب بیٹی ہوئی یعنی حضرت مریم ہوئی تو کہنے لگی یہ تو بیٹا نہیں بیٹی ہے، مطلب افسوس سے نہیں کہا بلکہ اس لیے کہا کہ اگر بیٹا ہوتا تو دین کے علم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کہیں بھی بھیج سکتے تھے نا، لڑکی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان کو ایک تنہا الگ عبادت کے لیے جگہ دے دی تھی کہ وہ دن اور رات اللہ کی عبادت کرے۔ تو حضرت مریم عبادت کرتی تھی، اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ ان سے ایک ایسی اولاد دی جو قیامت تک کے لیے نشانی بن گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایسی نشانی ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ بنا والد کے ان کو پیدا کیا اور نبی بنایا اور رسول بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے جب نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو ایسے ان میں اثر پیدا کرتا ہے، اولادیں ان کی ایسی نیک ہوتی ہے۔ تو تمام انبیاء کی آپ دعا کیجئے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ چلیے تو اولاد کے لیے دعا کی جائے، یہ دوسری اہم ان کی تربیت میں اور ان کے فیوچر میں اور ان کے جو ہے شخصیت میں یہ چیزیں اثر پیدا کرتی ہے۔ تیسرا، بیٹے اور بیٹی کی پیدائش میں ایک جیسی خوشی کا اظہار کیا جائے، اس میں فرق نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا جیسا ہوتا ہے ویسے ہی بیٹی ہوتی ہے، تو دونوں کو ایک جیسا سلوک کیا جائے، ورنہ یہ بھی اثر کرتا ہے بیٹی کے اوپر کہ جب بیٹے کو محبت کی جاتی ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، تو بیٹی کو جو ہے آپ خود پائیں گے کہ وہ آپ سے دوری اختیار کرتی ہے۔ جب وہ آپ سے دوری اختیار کریں گی تو وہ آپ کے دین کو، آپ کی سمجھ سوچ کو، آپ کے طریقوں کو وہ کیسے پسند کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے اب اس کو سماج اور سوسائٹی میں وہ لوگ پسند آئیں گے جو اس سے جھوٹے قسم کی میٹھی باتیں کر کر اس کو بہلا پھسلا کر جو ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یا اس کو غلط راستوں پر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی گمراہیوں میں ایک وجہ ہے جس سے پہلے ہم نے پچھلے درس میں ڈسکس کیا تھا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کے اندر جو اگلا نقطہ ہے 5ویں نمبر پر، اولاد کو دعا دینا اور بد دعا سے بچانا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے اکثر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بچے نے کچھ غلطی کر دیا تو اس کو فوراً بد دعا دے دیتے ہیں، تیرا ایسا ہو جائے، تیرا ویسا ہو جائے۔ اکثر آپ دیکھیں گے جہاں جہالت ہے، علم کی کمی ہے، قرآن و سنت سے دور ہے، وہ ایسے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ بولیں گے کوئی اپنے بچوں کو ایسا بھی کہہ سکتا ہے کیا؟ یہاں تک ایسے الفاظ کہتے ہیں مر جا، یا اس کو پاگل، دیوانہ اور الگ الگ القاب سے اس کو پکارتے ہیں۔ بچوں کو بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ پچھلی بار میں نے اس پر ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ اچھی دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اولاد کو ہمیشہ دعا دینا چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگوں میں بہت اچھی عادت رہتی ہے، کیا اچھی عادت ہوتی ہے؟ بچے نے اگر کچھ نقصان بھی کیا تو وہ بولتے اللہ تجھ پر رحم کرے یا اللہ تجھے ہدایت دے۔ ایسے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، وہ ایسے الفاظ جو ہے ادا کرتے ہیں اور آپ نہیں جانتے آپ کا کون سا لفظ ان کے لیے جو ہے دعا بن جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دن میں گھڑیوں میں سے گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں فرشتہ آمین کہتا ہے، مطلب دعاؤں کی قبولیت میں ایک وقت ایسا ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہے، اور آپ نے جس وقت وہ بات کہی اگر وہ وقت دعا کا رہا تو وہ دعا اس کے حق میں، دعا ہو یا بد دعا ہو، ماں کی خاص طور سے قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا اور بد دعا دونوں لگتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، جریج۔ یہ بنی اسرائیل میں بہت نیک شخص تھے جریج۔ جریج اتنے عبادت گزار تھے کہ جنگل میں جا کر ایک جھوپڑی بنا لی اور اسی میں عبادت کرتے تھے۔ یہ اس شریعت میں جائز تھا کہ الگ تھلگ ہو کر پورے عبادت میں لگ جانا، جیسے حضرت مریم بھی تھی، عبادت میں لگی ہوئی تھی، لیکن اس شریعت میں نہیں ہے اس طرح سے۔ رہبانیت بولتے ہیں اس کو۔ رہبانیت مطلب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا۔ اب رہبانیت کا تصور جو ہے
نہیں ہے امت محمدیہ میں، ابھی تو لوگوں کے اندر رہ کر دین کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو جریج اپنا عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک بار ان کی ماں آئی ملنے کے لیے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کا ارادہ ہوا کہ نماز توڑ کر ماں کی آواز کا جواب دے دوں، لیکن وہ سوچے کہ ابھی تھوڑی دیر میں نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ماں کا جواب دوں گا۔ ماں دور سے آواز لگائی اور چلی گئی۔ ایسا 3 بار ہوا۔ تیسری بار جو ہے والدہ ناراض ہو گئی، حالانکہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے اور کسی مجبوری کے تحت، نماز کے تحت وہ آواز نہیں دے سکے، تو والدہ نے ان کو بد دعا دے دی۔ جب والدہ نے ان کو بد دعا دی اور چلی گئی وہاں سے، تو جریج اتنے نیک آدمی تھے، پھر بھی دیکھیے ماں کی اس بد دعا کا اثر ہوا کہ ایک عورت نے زنا کیا ایک چرواہے کے ساتھ، اور آ کر جو ہے الزام لگا دیا جریج پر۔ جب جریج پر الزام لگایا تو لوگوں نے جمع کیا، جو ہے بیٹھک بٹھائی گئی، جو پنچایت تھی، سارے لوگوں نے ان کو جمع کیا اور کہا کہ ان کو سزا دی جائیں گی۔ اور جب سزا کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا تو اس عورت سے جو بچہ ہوا تھا وہ بول پڑا، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ کیسے؟ وہ بچہ بولا کہ میرا باپ جو ہے چرواہا ہے، جریج نہیں ہے۔ پھر ان کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 بچے بچپن میں بولے، اس عمر میں جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام، جس نے اپنی والدہ حضرت مریم کی گواہی دی تھی بے گناہی کی، کہ وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، ان کے والد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جریج کے واقعے میں جو بچے نے گواہی دی جریج کی طرف سے۔ اور تیسرا اصحاب الاخدود، جب آگ میں وہ بادشاہ لوگوں کو ڈال رہا تھا، سورہ بروج میں جس کا ذکر آتا ہے، جو بھی ایمان سے ہٹے گا بادشاہ نے کہا ہم اس کو بچائیں گے، اور جو ایمان پر قائم رہے گا، بادشاہ کو خدا نہیں مانے گا، اس کو ایک آگ کے گڑھے میں ڈال دیا جا رہا تھا۔ ایک ماں گود میں چھوٹا بچہ لے کر آئی، دودھ پیتا بچہ تھا، وہ آگ میں کودنے سے ڈر رہی تھی، وہ مسلمان تھی، ایمان والی تھی، کہا کہ مر جائیں گے لیکن شرک نہیں کریں گے، لیکن ڈر اس لیے رہی تھی کہ بچہ دودھ پیتا گود میں ہے۔ تو اللہ نے اس وقت ماں کی ہمت بڑھانے کے لیے اس بچے کو زبان دے دی، اور بچہ بول پڑا کہ ماں اس آگ میں کود جا، ہم لوگ حق پر ہیں، اور وہ بچے کو لے کر کود گئی۔ تو یہ 3 بچے بچپن میں بولے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اولاد کو ہمیشہ دعا دینا چاہیے، چاہے آپ کتنے ہی غصے میں ہو، کیسا ہی آپ کا موڈ ہو، کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ نے اتنی محنت، اتنی پرورش بچوں کے لیے کی، اور آپ کے چند الفاظ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ تو بچوں کو ہمیشہ دعا دینا چاہیے، بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح چھٹی چیز ہے بچوں کے اچھے نام رکھنا، اور یہ بھی حقوق میں سے ہے۔ ایک صحابی کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اپنے بچے کو لے کر، وہ ضعیف تھے، بیٹے بھی صحابی ہیں۔ وہ شخص آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانگتا ہے، جو باتیں کہتا ہوں سنتا نہیں ہے۔ تو بیٹے نے کہا اللہ کے رسول ان سے پوچھیے کیا انہوں نے میرے حق دیے ہیں، کہ ایک اولاد کے لیے حق کیا ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک عورت کا انتخاب کیا جائے اس کے لیے، مطلب اس کی ماں کا، بچے کی پیدائش سے پہلے۔ دوسرا، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور تیسرا، اس کی نیک پرورش کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے، یہ حق ہے اولاد کی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے اس میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو ایک دم جاہل ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، کچھ اخلاق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پہلا حق انہوں نے میرا مارا۔ دوسرا، انہوں نے میرا نام جو ہے عجیب نام رکھا، وہ عربی میں کچھ لفظ ہے میں بھول گیا، جس کا ہندی میں ترجمہ ہوتا ہے گوبریلا۔ گوبریلا وہ کیڑا رہتا ہے جو گوبر میں رہتا ہے نا، تو انہوں نے بچے کا نام وہ رکھ دیا تھا، تو کہا میرا نام گوبریلا رکھا انہوں نے، اور نہ مجھے اچھی تعلیم دی، تو میرے حق تو ادا نہیں کیا، اب میں ان کی بات کیسے مانوں؟ تو اللہ کے رسول نے پھر باپ کو بھی تاکید کی، پھر بیٹے کو بھی تاکید کی کہ تم اب اس کی فرما برداری کرو، اس کی بات کو مانو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اولاد کے حق میں سے ان کے اچھے نام رکھے جائے۔ اچھے نام کون سے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے عبداللہ، اور دوسرا عبد الرحمن۔ یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد آپ بچوں کے نام اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے، صرف اتنا ہے کہ اللہ کا نام جب رکھیں گے کسی کا تو اس کے نام کے آگے عبد لگانا چاہیے۔ جیسے رحمان نام آپ نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، تو آپ کو نام رکھنا پڑے گا
عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. اگر لڑکی کا نام رکھنا ہے تو امت الرحمن، رحمان کی بندی. بیٹے کے لیے عبد اور بیٹی کے لیے امت، امت الرحمن، امت اللہ، یہ نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا. ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھے نام ہیں. تیسرے نمبر پر نبیوں کے نام، نبیوں میں سے آپ کسی نبی کا نام رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے صحابہ کے نام. صحابہ کے نام رکھیے آپ، بہت اچھے اچھے نام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بھی نام اچھا نہیں تھا اس کے نام کو تبدیل کیا. جیسے کچھ صحابہ کا نام تھا عبد العزیٰ، آپ نے چینج کر کے عبد الرحمن کیا. عزیٰ مطلب وہ بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس مورتی کی نام تھا. ٹھیک ہے، تو اچھے نام رکھنا چاہیے. یا اور بھی کوئی نام رکھ سکتے ہیں آپ جس کا معنی اچھا ہو. ہمارے پاس ڈیفرنٹ نام رکھنے کا، ہٹ کر نام رکھنے کا ٹرینڈ ہے کہ ایسا نام ہونا جو کسی کا بھی نہ ہو. حالانکہ بہت سارے صحابہ کے بھی ایسے نام ہیں آپ کو یونیک ایک سے ایک ملیں گے جس کے معنی بھی اچھے ہوتے ہیں. ہم وہ ڈھونڈنے کے بجائے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عجیب عجیب غریب نام رکھتے ہیں جو درست نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے ناموں سے بچنا چاہیے. چلیے، یہ 5 چیزیں تھیں. اور چھٹی جو چیز نام رکھنے کے تعلق سے ہوئی. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. جو 7واں پوائنٹ ہے جو بچوں کی تربیت اور ان کی جو ہے فیوچر کے لیے، اس دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی کارگرد ہو سکتا ہے، یعنی معاون بن سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے، وہ ہے بچپن میں ہی ان کی کنیت رکھنا چاہیے. کنیت مطلب نام سے ہٹ کر جو نام رکھے جاتے ہیں جو عام طور پر سماج سوسائٹی میں مشہور ہوتے ہیں. جیسے کسی کے والد کا نام عبداللہ ہے تو اس کو ابن عبداللہ اس طرح سے کنیت دی جا سکتی ہے. یا کسی کو اولاد ہوئی ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے، ابھی اس کو اولاد نہیں ہوئی تو آپ اس کی کنیت جو ہے ابو عبداللہ رکھ سکتے ہیں. مطلب جب بعد میں پوتا ہوگا تو اس کا نام عبداللہ رہے گا. تو ان ایڈوانس آپ نام کی بکنگ کر سکتے ہیں، مطلب پوتے کی بھی. مطلب آپ نام رکھ سکتے ہیں بیٹے کا ابو عبداللہ اور پوتے کا نام رہے گا پھر عبداللہ. تو اس کو کنیت کہتے ہیں. کنیت رکھنا چاہیے. عرب میں یہ چیز عام تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا. اللہ کے رسول کی بھی کنیت تھی ابو القاسم. آپ کے بیٹے قاسم کے نام پر آپ کی کنیت تھی. اللہ کے رسول کو ابو القاسم بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو کنیت رکھنی چاہیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور کچھ اچھے الفاظ کی کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے. جیسے ایک مشہور صحابی ہے جن سے 5300 سے زیادہ حدیثیں مروی ہے. ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر. اب آپ لوگ سن رہے برابر یا دھیان بھی دیتے ہیں اس پر؟ تھوڑا ہم پوچھتے بھی رہیں گے. عبد الرحمن بن صخر، بولیے کون سے صحابی کا نام ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہے، 5300 سے زیادہ. عبد الرحمن بن صخر، نہیں معلوم ہے نام آپ لوگوں کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے. ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے. کیوں؟ ان کے پاس ایک بلی تھی، وہ اس کا بہت لاڑ کرتے تھے. نماز پڑھتے تو بھی ساتھ میں بٹھاتے، کہیں جاتے تو ساتھ میں لے کے جاتے، سوتے تو ساتھ میں لے کے سوتے. ان کو وہ بلی سے بہت محبت تھی. بلی کو عربی میں بولتے ہیں ہریرہ، تو اس لیے لوگ ان کو، اللہ کے رسول بھی پکارتے تھے ابو ہریرہ، بلی کے باپ. ایسی کنیت رکھ دی ان کی لاڑ سے. تو ایسی کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے حضرت علی کو بھی اللہ کے رسول پکارا کرتے تھے ابو تراب، کیونکہ ایک بار اللہ کے رسول ان سے ملنے گئے اور وہ دھول مٹی میں پورے لپٹے ہوئے تھے. تو تراب مٹی کو بولتے ہیں، تو مٹی کا باپ، تو ابو تراب نام دیا اللہ کے رسول نے ان کو. ٹھیک ہے، چلیے. اولاد کے 8ویں چیز جو سب سے اہم ہے، اولاد کے ذہنوں میں صحیح عقیدہ جما دینا چاہیے، راسخ کر دینا چاہیے. بچوں کو سب سے پہلے تعلیم دینا چاہیے لا الہ الا اللہ، کہ بیٹا اللہ کے علاوہ کوئی خدا، معبود، گاڈ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس بچوں کو کلمہ یاد رہتا ہے، لیکن ہم اتنی گہری اردو میں اس کو سکھاتے ہیں، بچہ 10th میں آ جاتا ہے اس کو کلمے کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ یاد رہتا اس کو. نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. ایک انگلش میڈیم کے بچے کو میں نے پوچھا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، تو برابر بتایا اس نے، نہیں کوئی معبود
برحق سوائے اللہ کے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا میں بولا؟ اب اس کو معبود برحق، معبود ہی نہیں معلوم اس کو لفظ کہ معبود بولتے کس کو، یاد کر لیا اس نے معبود برحق. تو آسان زبان میں جو ان کو سمجھ میں آئے ان کو اچھے سے بتانا چاہیے، اس کی تشریح کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا، گاڈ، ایشور کوئی نہیں ہوتا ہے، اللہ اکیلا ہے. جتنے دوسرے لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ سب باطل ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے. لوگوں نے اپنے دلوں سے ان کو خدا بنا لیا ہے. یہ پتھر، لکڑی، یہ چیزیں کوئی چیز دینے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ ہم خود اس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. دیکھیے صحابہ کا کنسپٹ کتنا کلیئر تھا. آپ نے نام سنا ہے انس بن مالک، صحابی ہے. انس صحابی ہے رضی اللہ عنہ. مالک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، باپ مسلمان نہیں ہے. انس بن مالک، انس بن مالک کی والدہ یعنی مالک کی بیوی یہ صحابیہ ہے حضرت رمیسہ. ان کا اور بھی نام ہے، رمیسہ نام سے مشہور تھی. حضرت رمیسہ حضرت صہیب کی ایک تقریر سنتی ہے جس میں وہ دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اتنی متاثر ہوئی، اتنا پسند آیا اللہ کا تصور کہ اللہ ایک ہے، وہ فوراً ایمان لے آئی. جا کر اپنے شوہر مالک کو کہا کہ میں ایمان لے آئی. تو وہ ناراض ہوا، وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا کہ ایمان سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اللہ پر ایمان لا چکی ہوں. اور تبھی ان کے بیٹے تھے حضرت انس. تو حضرت رمیسہ اپنے بچے کو، ابھی نو مسلم ہے، نئے نئے اسلام قبول کیے، لیکن دیکھیے اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. یہ لکڑی، یہ پتھر، یہ بت جو لوگوں نے بنائے ہیں یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے علاوہ یہ سب جو ہے باطل معبود ہے. بچے کو کیسی تربیت دی؟ دیکھیے صحابی رسول بنے نا بعد میں. مالک کا کسی سے جھگڑا تھا، وہ کسی جگہ گئے، لڑائی ہوئی اور وہاں وہ مارے گئے، وہ ایمان نہیں لائے. اب یہ ہو گئی بیوہ. اب یہ عقل مند عورت تھی، اس شہر میں، اس گاؤں میں مشہور تھی، اور ذہانت کے معاملے میں کافی لوگ ان کو جانتے تھے. تو بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آنے لگے. انکار کر دیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے. پھر ایک شخص کا رشتہ آیا جو بہت شریف انسان تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا میں مال دولت یا تمہیں مہر میں زیادہ رقم دوں؟ تو حضرت رمیسہ نے کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں ایمان والی ہوں اور تم غیر ایمان والے ہو، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایمان کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ تم ایک لکڑی کاٹ کر جنگل سے لاتے ہو اور اس کو تراشتے ہو اور اس کی ایک مورت بناتے ہو. لکڑی سے جو بچا ہوا کچرا ہے تم اس کو جلا دیتے ہو. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ لکڑی کے ایک حصے کو تم نے جلایا اور ایک حصے کی تم عبادت کرتے ہو؟ اس شخص کے بات سمجھ میں آ گئی، وہ متاثر ہوا، اسلام قبول کر لیا. پھر انہوں نے اس سے نکاح کیا. کہا کہ اب بتاؤ مہر کی رقم کتنی طے کی جائے؟ حضرت رمیسہ نے کہا کہ تمہارا ایمان لانا ہی میرا مہر ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ میں مال کی لالچ میں تم سے نکاح کی ہوں، میں نے نکاح اس لیے کی ہوں کہ جو ہے تم ایمان لائے، اور تم سے نکاح تب تک میرا ہے جب تک تم ایمان پر ہو. تو وہ شخص ایمان لا لیا. پھر وہ بعد میں مدینہ آ کر شفٹ ہو گئے. پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنے بیٹے حضرت انس کو انہوں نے دے دیا کہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیے اور دین کی تعلیم دیجیے. دیکھیے ایک نو مسلم ہے، کنسپٹ کتنا کلیئر ہے، ویژن کتنا کلیئر ہے بچے کے تعلق سے، کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کے دے دیا کہ آپ ان کو دین سکھائیے. اور وہ ایک بڑے صحابی بنے بعد میں، جن سے کئی حدیثیں مروی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نفوس میں مکارم اخلاق اور اوصاف حمیدہ پیدا کیا جائے، یعنی ان کو اچھے اخلاق، اچھے کردار ان کے اندر ڈالے جائے. جیسے اس میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ان میں ڈالی جائے تقوی، اللہ کا ڈر. کہا کہ جو بچوں میں تقوی آ جاتا ہے ان کو بقیہ چیزیں سکھانا نہیں پڑتی، اچھی چیزیں وہ خود سیکھ لیتے ہیں. تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر. ان کو یہ کوٹ کوٹ کر ان کے آپ ذہن و دماغ میں ڈال دو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور تقوی یہ کہ جو ہے بندہ اللہ سے ڈرے تمام حرام چیزوں سے اور گناہ کی چیزوں سے. جیسے حضرت ابی بن کعب سے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟
دیکھیے حضرت عمر ایک برگزی تھا، مطلب ہم کہیں گے تمام صحابہ اللہ ہمارے لیے برابر ہے، سب اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، لیکن کچھ لوگ جلیل القدر ہے، مطلب ان کا مقام اونچا ہے، ان کی قربانیاں اور ان کا تقوی۔ حضرت عمر کا مقام جو ہے خلفائے راشدین میں سے ہوتا ہے، خلفائے راشدین میں سے یہ دوسرے خلیفہ ہے ہمارے، اور وہ ایک دوسرے صحابی سے پوچھ رہے تقوی کسے کہتے ہیں، ابی بن کعب سے، کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین، آپ کا کبھی گزر ایک چھوٹے سے راستے سے ہوا جس کے دونوں طرف کانٹیاں ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ کہا ہاں ایسا کئی بار ہوا۔ تو کہا کہ آپ وہاں کیسے گزرتے ہیں؟ تو کہا جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنے اوپر جو ہے اپنی جو چادر یا کپڑے اس کو پوری طریقے سے لپیٹ لیتے ہیں، اس میں اٹک نہ جائے، پھنس نہ جائے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ بس تقوی یہی ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو پیدائش سے لے کر موت تک وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا اپنی زندگی کے خاتمے تک پہنچ جائے، یہی تقوی ہے۔ تو بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، تم اسکول میں ہو، کالج میں ہو یا کسی جنگل میں ہو۔ جیسے یہ بات کس نے سکھائی تھی؟ حضرت لقمان نے۔ سورہ لقمان اگر آپ پڑھیں گے دوسرا رکوع اس کا، سورہ نمبر 31 ہے، انہوں نے تعلیمات میں سے ایک تعلیم بچے کو کیا دی تھی کہ یاد رکھو تم اگر کوئی گناہ کسی پتھر میں جا کر بھی کرو، پتھر میں جا کر مطلب کسی غار میں، اور غار کہاں ہوتی ہے؟ تفسیر میں آتا ہے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں غار جنگل میں ہوتی ہے جہاں آبادی نہیں ہوتی ہے، پھر اوپر سے جنگل میں وہ غار ہے اور غار پتھر سے بنی ہے اور اس کے اندر اندھیرے میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے کہا بیٹا تم کوئی گناہ اگر کسی پتھر میں جا کر بھی کرو تو اللہ اسے ضرور لے کر آئے گا، ضرور اس کو لے کر آئے گا، اس کو دکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے تقوی کو انہوں نے کیسے بچوں کو سکھایا۔ تو بچے کو تقوی کی تعلیم دی جائے، ہر بات ان کو سکھائی جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، حرام ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ 10ویں جو بچوں کی تربیت میں معاون ہو سکتی ہے چیز وہ یہ ہے بد اخلاقی سے ان کو پاک کرنا۔ ایک بات جو پہلے والا جو پوائنٹ تھا 9واں، وہ میں اس میں اور ایک چیز بتاؤں، بچوں کی اچھے اخلاق اور تربیت میں صرف تقوی نہیں بلکہ اور بھی چیزیں، بچوں کو علم فنون سکھایا جائے، یعنی جو دنیاوی علوم ہیں، عصری علوم، زبان کا علم، لینگویج جہاں پر ہم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر نبی کو اس قوم میں بھیجا، اس نبی کو بھیجا جو اس قوم کی زبان جانتا تھا۔ اللہ کے رسول عربی جانتے تھے تو عرب قوموں میں بھیجا۔ تو زبان بچوں کو سکھانا چاہیے، زبان ان کی اچھی کرنی چاہیے، لینگویج۔ پھر ان کی بات چیت کا طریقہ، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، یہ ان کو تاکید کرتے رہنا چاہیے، جو بری چیزیں ہیں ان سے ہٹانی چاہیے اور اچھی چیزوں کا علم دینا چاہیے۔ اسی طرح ان کو عصری تعلیم جو زمانے کی تعلیم ہے، قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ، بے شک تقوی کے اندر وہ چیزیں آ گئی، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس کے علاوہ دنیاوی عصری تعلیم جس سے وہ حلال رزق کمائے، کسی کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ وقار کے ساتھ دین پر عمل کر سکے۔ اسی طرح ان کو فزیکل چیزوں کا علم دیا جائے، فزیکل ایکسرسائز، یعنی گھوڑ سواری، تیر اندازی، سوئمنگ، جو سنت رسول سے ثابت ہے، یہ چیزیں ان کو سکھائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ان کی تربیت میں شامل ہے، تو یہ سب تمام چیزوں کا بچوں کو علم دیا جائے۔ ایک بہت دیکھیے افسوس کی بات ہے، ہمارا ویژن جب چھوٹا ہو جاتا ہے، دین کو ہم صحیح جب نہیں پڑھتے نا تو ہماری سوچیں بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک بہت مشہور شخص ہے، ایک کمپنی کا CEO ہے، جیکما۔ جیکما جو ہے علی بابا جو کمپنی ہے، چائنا کی بہت بڑی مشہور کمپنی ہے، امیزون کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ جیکما اس کا CEO ہے، یہ بہت غریبی سے اوپر آیا ہے، ایمان والا تو نہیں ہے لیکن کچھ باتیں اس کی اچھی رہتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی نہیں بولتا ہوں کہ ٹاپ میں آنا ہے، میں پریکٹیکلی کرتا ہوں، میں نے اپنے بچوں کو بول کے رکھا اپنے کو ٹاپ میں نہیں آنا ہے، ٹاپ 10 کے اندر آنا ہے، تم 90 10ویں نمبر پہ بھی آئے تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کہا کہ ٹاپ میں نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹاپ پوزیشن ایکوائر کرنے کے لیے جو ایکسٹرا ایفرٹس لگانا پڑتے ہیں اس میں انسان وہ چیزیں نہیں سیکھ پاتا جو اس کی لائف کے لیے ضروری ہے، تاکہ ان کا فزیکل فٹنس، پھر اس کے علاوہ ان کو کچھ دوسرے ہابیز میں بزی ہونا چاہیے جس سے ان کا ذہن فریش ہو۔ اس طرح انہوں نے اچھی نیند لینا چاہیے،
اسی طرح جو ہے انہوں نے ماحول میں مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے لیے ان کو اس کا بھی علم چاہیے. اب ایک بندہ سلیبس میں ہی 99% پورا گھس جائے گا تو یہ تمام چیزیں کہاں سے سیکھے گا؟ ایک اچھی سوچ تھی اس کی. تو واقعی میں بچوں کو ان چیزوں کا علم بھی دینا چاہیے جو اس کی لائف کے لیے ضروری ہوتے ہیں. جیسے ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک آدمی ہوتا ہے بہت ملینئر رہتا ہے, ایک زمین دیکھنے کے لیے جاتا ہے لیکن کار وہاں پر جا نہیں سکتی, آگے ندی ہوتی ہے. تو ایک ناؤ والا ناؤ لے کر آتا ہے, وہ ملینئر اس میں بیٹھ جاتا ہے. اب بیٹھے بیٹھے ہنسی مذاق شروع ہوتا ہے. وہ ملینئر ناؤ والے سے پوچھتا ہے تم کو انگلش آتی ہے؟ بولتا نہیں. کہا کہ ہندی آتی ہے؟ کہا بولنا آتی ہے, لکھنا پڑھنا نہیں آتی ہے. تو ہنسنے لگتا ہے, کیا تمہاری زندگی بولے. پھر اس کے بعد ناؤ اور آگے چلتے رہتی ہے. تو بولتا ہے کہ تم نے کیا کمایا؟ کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے, میرا کھیت ہے, اور میں انکم کے لیے کام کرتا ہوں. تو وہ اور ہنستا ہے, کہا میرے پاس تو اتنا جو ہے ملینز میں پیسہ بینک میں ہے, مرسڈیز ہے, بنگلے اتنے ہیں, یہ سب. تو اب وہ جب آدھی ندی میں پہنچ جاتے ہیں تو ناؤ میں سوراخ ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ڈوبنے پہ رہتی ہے ناؤ. تو وہ ناؤ والا بولتا ہے تم کو تیرنا آتا ہے؟ تو ملینئر بولتا نہیں, میں نے تیرنا نہیں سیکھا. تو تمہاری مال دولت مرسڈیز اور وہ بنگلہ آج تمہارے کچھ کام نہ آ سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ یہ چیزیں بھی تم نے سیکھنا چاہیے تھا, میں نے یہ سیکھا ہے, یہ لائف کے لیے ضروری ہے, ایمرجنسی کے لیے. میں تو تیر کے بھاگ جاؤں گا, اب تمہارا کیا ہوگا. اور وہ ڈوب جاتا ہے اس میں. ایک کہانی ہے سمجھنے کے لیے کہ سنت میں جو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے صحابہ کی زندگی سے جو ملتی ہے, آپ کو ہر چیز سیکھنے کے بارے میں تو نہیں کہا گیا ہے, لیکن بیسک چیزیں جو لائف کے لیے ضروری ہے کہ فزیکل فٹنس کا ہونا, سوئمنگ آنا, یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے انتہائی ضروری ہے. اور اس کا احساس ہم کو ہوتا نہیں ہے جب تک کوئی ویسے حالات نہیں آ جاتے ہیں. تو بچوں کو فزیکلی مضبوط بنانا چاہیے. حالات کیسے ہوں گے, اوپر نیچے, ان کو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے ہر بار حالات اچھے ہو. کچھ بچے رہتے ہیں محنت مشقت کی عادت نہیں ہوتی ہے, مالداری میں خوب زندگی گزارتے ہیں, اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں تو محنت مشقت کے کام ان سے نہیں ہوتے ہیں. تو ان کو ہارڈ ورکر بھی بنانا چاہیے. تو ان کو دوڑ دھوپ جس کو ہم کہتے ہیں نا, دھوپ میں پسینہ بہانے کی بھی عادت ان کو ہونا چاہیے. 10واں جو پوائنٹ ہے, نقطہ ہے, وہ ہے بد اخلاقی سے ان کو بچائیے. بد اخلاقی آپ دیکھیں گے, بد اخلاقی جو بچوں میں آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے آج کل؟ سوشل میڈیا. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے والدین کے لیے, موبائل سے بچوں کو دور رکھنا. لیکن اگر آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں, ان کی بہتر زندگی آپ چاہتے ہیں, تو آپ ان کو سوشل میڈیا سے روکیے. کتنا افسوس کی بات ہے نا, آپ ذرا سوچو, دنیا کی غیر مسلم سوشل آرگنائزیشن آواز اٹھا رہی ہے کہ 5G بند کیا جائے, جبکہ یہ تو ہمارا کام تھا کہ ہم سمجھنے والے لوگ ہیں کہ اس سے انوائرمنٹ کو نقصان ہوگا, بچوں کو نقصان ہوگا, پرندوں کو نقصان ہوگا. ہماری کوئی تنظیم نے آواز اٹھانا چاہیے تھا, تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ انوائرمنٹ کو کیئر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, جس کے تعلق, اور ہمارا دین وہ ہے جو کیا کہتا ہے انوائرمنٹ کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت ہے تو آج پیڑ لگاؤ. حدیث ہے نا. مطلب قیامت جیسا بھیانک منظر آنے والا ہے کل, معلوم پڑ جائے, تب بھی تم آج پیڑ لگاؤ. پیڑ لگانے کی اہمیت بتاؤ, کسی اور جگہ ہے, کسی سماج سوسائٹی میں اتنا امپورٹنس کہا کہ آج پیڑ لگاؤ. تو پیڑ لگانے کے بارے میں اتنا کہا جا رہا ہے, تو اب اولاد کے بارے میں کتنا سوچنا چاہیے, دین کتنا بولے گا, آپ خود سوچیے. موبائل سے بچوں کو دور رکھیے. ان کا برین, ان کا ہارٹ, ان کا فزکس, پورا باڈی متاثر ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا سیکنڈری. پرائمری چیز, ان کا ذہن خراب ہوتا ہے, کیونکہ ہم جو چیزوں کو دیکھیں گے وہی چیزیں ہمارے اندر آئیں گی. آپ بچوں کو 2-2 3-3 گھنٹہ موبائل دیں گے اور سوچیں گے کہ وہ اچھے اخلاق والے بنیں, ان میں بری چیزیں نہ آئیں. آپ دیکھیے نا, چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر گالیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹینیوس دیکھ رہے ہیں نا. وہ پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ابھی نیو جنریشن, ان کو اس کا میننگ بھی نہیں پتا ہے, لیکن وہ بول رہے ہیں FUC, کہ آپ کو معلوم ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کامن ہو گیا. کیوں؟ ہالی ووڈ کی فلمیں, بالی ووڈ کی فلمیں, ان میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہے, اس کے کلپس آ رہے ہیں, ریلس آ رہے ہیں, اس میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے.
اور اب تو گالیاں ایک دم عام ہو گئی ہے جب سے یہ انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم آیا. انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم مطلب یہ نیٹ فلکس وغیرہ جب سے آئے نا، اس میں سینسر نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جو فلم انڈسٹری ہوتی ہے بالی ووڈ وغیرہ، اس میں ایک سینسر بورڈ ہوتا ہے جو فلم کو خود دیکھتا ہے. وہ بورڈ اس میں سے گالیاں، گندی چیزیں، برائی چیزوں کو کٹ کی جاتی ہے. لیکن نیٹ فلکس وغیرہ کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس پر سینسر بورڈ نہیں ہوتا ہے، اور اسی کی چیزیں جو ہے ریلز بن کر آ رہی ہے موبائل پر، اور ہم کو ذرہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ایسے ہی دے رہے. پورا انسینسرڈ چیزیں آ رہی ہیں اس میں کہ سین جو غیر غلط چیزیں کاٹی نہیں جاتی ہے. یہ آزاد پلیٹ فارم ہے لیکن اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، برائیاں پھیلتی جا رہی ہے. اچھا اس پر اوپر سے جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ان کو ملینز اینڈ ٹریلینز میں پیسہ وہ کما رہے ہیں. جتنے لوگ موبائل یوز کریں گے اس کو ان کا فائدہ ہے. تو ہر ایک کو اپنی کیئر لینا ہے، اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھانا ہے، بری چیزوں سے روکنا ہے. تو سب سے پہلی چیز ٹی وی، لیپ ٹاپ اور موبائل پر کنٹرول کیا بند ہی ہونا چاہیے. بہت زیادہ ضروری ہے تو لیپ ٹاپ لگا کر دیجیے، آپ کس پہ پڑھیے، اس پر پڑھائی کیجیے، کیونکہ وہاں پر امکانات کم ہے بری چیزوں کے دیکھنے کی، کیونکہ اوپن ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے نا. ایک بہت اچھا نیوز میں ایک واقعہ آیا تھا عرب کا. ایک لڑکی نے ضد کی والدین سے جب آئی فون 13 آیا تھا، کہ مجھے آئی فون 13 چاہیے. عرب کا واقعہ ہے. ان کے والدین نے کہا آئی فون 13 نہیں، تم جو بولے وہ فون. وہ پیسے والے لوگ تھے. بچی کو ساتھ لے کر گئے، کہا کہ موبائل شاپ ہے، اس میں سے آپ کو جو فون پسند آتا ہے لے لو، لیکن شرطیں ہماری رہیں گی کہ اس کو کیسا یوز کرنا ہے. بیٹی نے بولی اچھی بات ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو. بیٹی بھی نیک تھی، انہوں نے بہترین ایک آئی فون انہوں نے لے لیا. شرطیں کیا ہے؟ رات میں 9 کے بعد یہ فون آپ ہمارے حوالے کر دیں گے، صبح آپ کو فجر کے بعد ملے گا، یہ قرآن پڑھنے کے بعد. یہ آپ کا ٹائمنگ ہے موبائل کا. اسکول کالج جب لے کے جائیں گے تو کمپلین نہیں آنا کہ فون آن تھا، فون آف رہے گا. اور کیا شرط ہے؟ ہم کو پورا رائٹ رہے گا کہ آپ کے فون کی ہم ہسٹری چیک کریں گے، اس کے اندر آپ نے کیا کیا ایپ ڈالے ہم دیکھیں گے، اس کو کتنی دیر آپ نے یوز کی ہم وہ دیکھیں گے. یہ سب چیزیں ہم کریں گے تب آپ کو فون ملے گا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، قبول کر لیا اس نے. تو ایسی شرطیں آپ بھی لگا سکتے ہیں. اور ان کو بتائیے کہ ہم آپ کی ہسٹری چیک کریں گے، سب چیزیں دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شک کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ برائی میں مبتلا نہ ہو جائے. آج کل تو اتنا ماحول بگڑ گیا، اگر بچوں کو آپ ایسا کہیں گے ایسا، تو آج کل پتہ ہے بچے کیا ڈائلاگ بول رہے ہیں؟ کچھ پیرنٹس آ کر بولتے ہیں ہمارا پرائیویٹائزیشن بھی کچھ ہے، ہماری پرائیویسی بھی کچھ حق رکھتی ہے. مطلب جنہوں نے آپ کو پیدا کیے، میں نے پچھلی بار ایک فوٹو ڈالا تھا جو ہے واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس پہ، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. مطلب جنہوں نے آپ کو دھلائے، آپ کا جو ہے غلاظت لیٹرین باتھ روم صاف کیے، آپ ان کو بول رہے کہ ہماری بھی کچھ پرائیویسی ہے. کیا پرائیویسی؟ آپ کے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے ان کے سامنے، اب کون سی پرائیویسی رہیں گی؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کچھ بچے ایسے بول رہے ہیں آج کل والدین کو، تو یہ نہیں، تربیت نہیں دینے کا نتیجہ ہے جب وہ سوال کر رہے ہیں. کوئی پرائیویسی نہیں ہے، یہ آپ کی سیکیورٹی ان کو بولنا چاہیے، یہ آپ کی سیفٹی ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے زمانہ کیسا ہے، ہم کو زیادہ معلوم ہے. کون آپ کو کدھر لے کر جائے گا آپ نہیں جانتے. تو ان کو یہ سمجھایا جائے، بتایا جائے. اسی طرح اچھے کاموں کی تعلیم دینا اور مشق کروانا، پریکٹس کروانا، خود کھڑے رہ کر، خود سامنے بیٹھ کر. آپ کھڑے رہ کر ان کو سائیکل چلوانے لگائیے، آپ کھڑے رہ کر ان کو ڈرائنگ کروانے لگائیے، آپ ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے قرآن سنیے، آپ ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو پوچھئے کتنے سورے ان کو یاد ہے، اور ان کی مسٹیکس نکالیے، غلطیاں ان کو بتائیے. دوسروں کے سامنے جا کر انہوں نے غلطیاں کرنا، اس سے اچھا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کریکشنز کر لے. اسی طرح جو ہے 13ویں چیز ہے قرآن کریم کی تعلیم. ویسے اوپر آ چکا ہے، ان کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیے. یہ آخرت میں قبر میں ان کے ساتھ جانے والا ہے، جہاں ان کو بتائیے نہ وہاں ہم آئیں گے نہ کوئی اور آئے گا، یہ کتاب آپ کے ساتھ آنے والی ہے. 3 سوال کے جواب جو قبر میں ہونے والے ہیں، جب بندے سے فرشتہ پوچھے گا تمہیں کیسے پتہ چلا ان کے جواب، تو بندہ کہیں گا ہم نے قرآن میں پڑھا تھا. تو قرآن کی تعلیم بچوں کو دیجیے. قرآن ترجمے سے ان کو پڑھنے کے لیے لینگویج سکھائیے. ہمارے ماحول میں اردو ہندی چلتی ہے، بہتر ہے کہ اردو سکھائیے، وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اچھی تفسیر اور اچھے ترجمے اردو میں موجود ہے، انگلش میں نہیں ہے. انگلش میں ہے تو بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انگلش تو آ جاتی ہے لیکن ویسی انگلش نہیں آتی کہ قرآن کے ان گہرے الفاظ کو سمجھ سکے. ماحول نہیں ہے نا ویسا. اردو الفاظ نہیں سمجھ پاتے بچے جو مدر ٹنگ ہے، تو انگلش کہاں سے سمجھیں گے؟
تو بچوں کو اردو بھی سکھائیے اور ان کو یہ تعلیم دیجیے کہ سب سے بیسٹ انسان اللہ کی نظر میں وہ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور جو سکھائے۔ تو پہلے سیکھنے والی کی تعریف کی گئی، تو قرآن کا علم ان کو دیجیے۔ اسی طرح جو ہے 14 نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ان کو اذکار سکھایا کرے۔ اذکار اتنی اہم چیز ہے، یہ شیطان سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے، شیطان اس کے پاس نہیں پھٹکتا ہے۔ مطلب آپ نے اپنے بچے کو شیطان کے شر سے بچا لیا۔ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کو اذکار سکھائے جائے۔ پھر بچوں کے لیے خود نمونہ بنے، سب سے اہم چیز۔ اگر آپ بولیں گے بچوں کو نیک بن جاؤ اور آپ خود نیک نہیں رہیں گے تو بچہ آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ جیسے ایک جگہ دیوار پہ بہت اچھا لکھا ہوا تھا ایک کوٹیشن، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا دنیا کی راہیں بہت بری ہے، تم اچھی راہ پر چلنا، نیک راہ پر چلنا۔ تو بیٹا جواب میں بولتا ہے مجھے کیا پتا کہ اچھی راہیں کون سی ہے، نیک راہیں کون سی ہے، میں تو اسی راستے پر چلوں گا جہاں پر آپ کے پیروں کے نشان ہوں گے۔ سمپل سا جواب ہے اس کا، اور سمپل سی بات ہے۔ بیٹا وہیں چلے گا جہاں پر باپ چل رہا ہے، تو اگر باپ نیک ہے تو بیٹا نیک، ماں نیک ہے تو بیٹی نیک۔ تو اس نے اچھا جواب دیا کہ دنیا کے راستے مجھے تھوڑی پتا ہے کیسے ہیں، میں تو وہ راستے پہ چلوں گا جو راستے پر آپ چلتے ہیں۔ تو باپ نمونہ بنے بیٹے کے لیے، ماں نمونہ بنے بیٹی کے لیے، اور ہر بچے کا خواب اور ان کے آئیڈیل یہ ہوتے ہیں کہ ان کے والدین نیک ہو۔ ٹھیک ہے، تو خود جو ہے ایک آئیڈیل بنے، نمونہ بنے بچوں کے لیے۔ اسی طرح سماج میں ہونے والی بے راہ روی پر نظر رکھی جائے کہ ہمارے محلے میں کیا چل رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے آج چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ڈرگز ایک دم عام ہو چکا ہے، 20-30 روپے میں ڈرگز مل جا رہا ہے، پان ٹپریوں پر مل رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ علم نہ ہو ماحول کا کہ باہر کیا چل رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس کو مل جائے اس کو دنیا کی بہترین چیزیں مل گئی۔ کہا نیک بیوی، نیک پڑوسی اور اچھی سواری، ہے نا۔ ہم بہترین بنگلہ بنانے کی سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں جس کا بنگلہ سب سے اچھا، جس کا بنگلہ سب سے بڑا، لکی پرسن، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بہترین چیزیں جس کو مل جائے اس کو لائف میں بہترین چیزیں ملی ہے۔ نیک بیوی، نیک ہونا ضروری ہے، مالدار نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہترین چیز اس کو ملی ہے۔ کہا کہ نیک پڑوسی، پڑوسیوں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ پڑوسی اگر اچھے نہیں رہیں گے تو دن رات لڑتے رہیں گے، اور ان سے لڑنے کے لیے بچے بھی اپنے پرفیکٹ ہوتے جائیں گے، پھر وہ بھی ایک سے ایک لڑاکے نکلیں گے۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر گالی گلوچ، چغلی، غیبت اور دیگر، پھر مارا ماری، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ کہا کہ نیک پڑوسی جس کو مل جائے اس کو بہترین چیز ملی۔ اور تیسری کہا اچھی سواری۔ سواری بہت اہم چیز ہے ٹریولنگ کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، انسان کے کام سہولت ہو جاتی ہے، اس میں دین کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ کہا کہ اچھی سواری، یہ 3 چیزیں مل جائے اس کو بہترین چیزیں ملی ہیں۔ اپنے ماحول پہ نظر رکھیے، پڑوس میں کون رہتے ہیں، ان کے حالات کیسے، یا ایسی جگہ گھر لینے کا سوچے، انتخاب کرے جہاں پڑوسی اچھے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑوس اچھا ہونا، مسجد کے قریب گھر ہو، بہتر یہ ہے کہ بچے مسجد سے جڑے رہیں گے۔ تو یہ چیزوں کا دھیان رکھیے۔ اسی طرح 17واں نمبر پہ پوائنٹ ہے بیجا بناؤ سنگار سے بچوں کو روکے، ہے نا۔ چھوٹی بچی ہے، میک اپ کا سامان لاتی ہے، چپ چپ کا ڈپلیکیٹ اور میک اپ کرنے لگ جاتی ہے، والدین بھی خوش ہوتے ہیں ہنستے دیکھ کر، ہے نا۔ وہ نہیں جانتے کہ اس کو عادت آپ کدھر لے کے جا رہی ہے، اس کو وہ کس طرف برائی سے، اس کو اس چیزوں سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت کہاں سے ہوگی۔ تو بناؤ سنگار میں کنٹرول ہونا چاہیے، ان کو تعلیم دینا چاہیے، لڑکوں نے ایسے رہنا چاہیے، لڑکیوں نے ایسے رہنا چاہیے۔ ہاں آپ چھوٹا موٹا میک اپ کر سکتے ہیں، آپ پاؤڈر وغیرہ لگائیے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، لیکن ہم بچیوں کو کیا کرتے ہیں، ایسے کپڑے پہناتے ہیں جن کے سلیوز نہیں ہیں، لپسٹک کی عادت ڈالتے ہیں، ان کو بھویں بنانے کی عادت ڈالتے ہیں، نہیں بھی بنائے تو ان کو ویسی چیزیں کھلونے بھی ایسے لا کر دیجئے جو یہ چیزوں سے دور ہو۔ میک اپ کا سامان کا کھلونا لا کر دیتے ہیں ہم بچوں کو، ہاں اس میں چھوٹی موٹی چیزیں، سادی جو چیزیں جائز ہے، مرر ہے، پاؤڈر کا باکس ہے، ایسی چیزیں ہو تو الگ بات ہے،
لیکن وہ چیزیں جو آج کل بناؤ سنگار کے نام پر شیطان نے پورے چہروں کو بدل دیا، وہ چیزیں جو استعمال کی جاتی ہے اس سے بچوں کو روکیے، ابھی سے عادت ڈالیے تو وہ آگے چل کر بچیوں کو ابھی سے جینس پینٹ کی عادت آپ ڈال دیں گے، ابھی سے آپ ان کو سلیو لیس پہنانا شروع کر دیں گے تو بڑے ہو کر ان کو وہی عادت پڑیں گی، وہ ویسا ہی کریں گے جو ان کو بچپن میں بتایا گیا، اور برائی دھیرے دھیرے ختم ہوتے جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا کئی لوگوں کو ماں فل برقعے میں ہے اور بیٹی جو ہے 9th یا 10th میں ہوں گی، وہ ایک دم ٹائٹ جینس میں ہے، چھوٹا سا ٹاپ پہنی ہوئی ہے اور چھوٹا سا اسکارف پہنی ہوئی ہے، اسکارف بولے تو سمجھ رہے کہ دیندار ہو گئے۔ ہم لوگ دینداری کو اور اسکارف اور حجاب کو کہاں سے سیکھ رہے پتا آپ کو؟ ویسٹرن لوگوں سے سیکھ رہے، اپن حجاب کیسے پہننا، عرب سے سیکھو نا اب عرب بھی بولنا مشکل ہو جائے گا، وہ لوگ بھی ویسٹرن کو فالو کر رہے ہیں ابھی، عرب لوگ بھی وہاں پر رہنے والے اکثریت، ہاں نیک لوگ بھی ہے ایسا نہیں ہے، وہ لوگ بھی سیدھا امریکہ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ہم حجاب ہم نے نکالا، ہمارے دین نے دیا، پردہ سکھایا ہم کو، ہم نے لوگوں کو دعوت دی، وہ لوگ جب اسلام میں آئے تو ابھی نئے نئے ہیں نا، تو وہ ان کے حساب سے حجاب پہن رہے ہیں، چھوٹا سا حجاب پہن لیتے ہیں، جینس کے اوپر بھی حجاب پہن لیتے ہیں، سلیوز شرٹ کے نہیں ہوتے اور حجاب پہنے ہوئے، تو اپن ان کو ایکسپٹ کر سکتے، کیوں؟ نئے نئے ہیں نا، ابھی سیکھ رہے ہیں نا، وہ سیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو دیکھ کر کاپی کر لے رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی حجاب کر لیا۔ بچوں کو ایسی عادت مت ڈالیے، دیکھا میں نے فل برقعے میں والدہ ہے، بیٹی 9th یا 10th میں ہے، ٹائٹ جینس ٹاپ ہے اور چھوٹا سا اسکارف ڈالا ہوا ہے، اور وہ سمجھ رہے دیندار فیملی ہے۔ نہیں، بچوں کو پورے پردے کی عادت ڈالیے، اچھے لباس پہنائیے۔ 18 نمبر پہ پوائنٹ ہے، محنت اور مشقت کرانے کی عادت ڈالیے، ہارڈ ورک کی عادت ڈالیے۔ لڑکی ہے تو اس کو گھر کے کام آنا چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، لڑکا ہے تو اس کو باہر کے کام آنا چاہیے، سودا وغیرہ لانا اور دوسرے جو کام ہوتے ہیں، پیڑ وغیرہ لگانا، روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، اس طرح اس کو مشقت کے کام بھی دینا چاہیے، جیسے ٹریکنگ وغیرہ ہے ساتھ میں جا کر کرے، رننگ ہے، یا اور بھی کوئی سپورٹس میں آپ ان کو ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیے۔ اسی طرح کوشش کرے کہ قیام اللیل کی عادت ڈالے، خود بھی اور بچوں کو بھی۔ اسی طرح جو ہے فضول کھانے اور فضول بات کرنے اور فضول سونے سے بچائیے، یہ 3 چیزیں ان کی صحت پر بھی اثر کرتی ہے اور فیوچر پہ بھی اثر کرتی ہے اور دین پر بھی اثر کرتی ہے۔ فضول کھانے آپ دیکھیے کیسے برگر پیزا وغیرہ آ رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں اچھی چیزیں ہوں، جیسے آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں وہ جو اصحاب کہف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سلایا، یاد ہے نا واقعہ؟ اور وہ 300 سال سونے کے بعد جب اٹھے، اللہ کی نشانی تھی، تو اس میں سے وہ جب جاگے تو امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے شریف خاندان سے اور نیک لوگ تھے، کیونکہ ان کی بات چیت اور ان کا جو سلیکشن تھا کھانے کا، اس پہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھی فیملی سے ہوتے تھے یا پھر یہ شہزادے تھے، پرنس تھے۔ کیسے اندازہ لگایا امام ابن کثیر نے؟ کہا کہ ان میں سے ایک آدمی نے جب دوسرے سے کہا کہ جاؤ بازار میں اور جب تم کوئی کھانا لے کر آؤ تو وہ کھانا طیب ہو، طیب کھانا لے کر آنا، طیب، قرآن میں ذکر ہے، لفظ طیب کا استعمال کیا گیا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں طیب کے معنی میں 2 چیزیں شامل ہے، پاکیزہ، ہائیجینک، اور حلال، مطلب جو حلال بھی ہوتا ہے اور ہائیجینک بھی ہوتا ہے، صاف ستھرا، اس کو طیب کہتے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے طیب کھانا لے کر آنا، اپنے ساتھی سے کہا، مطلب ایسا کھانا لے کر آؤ جو حلال بھی ہو، اللہ نے حلال کیا ہے، دوسرا وہ ہائیجینک بھی ہو۔ اور آپ دیکھیے ہمارے پاس پورے اس بیلٹ پر، راستے پر جو کھانے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں، اور کیسے کیسے وہ چکن الگ الگ ہارمونز دے کر بنائے جا رہے ہیں جو کینسر کی وجہ بن رہی ہے، تو یہ طیب میں کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کو بچوں کو روکے ایسے کھانوں سے، حلال چیزیں کھلائیے جو ہوتی ہے، باہر بھی اگر بنتی ہے تو، اور پاکیزہ ہے، صاف بھی ہے، اچھی ہے۔ فضول کلام سے روکیے بچوں کو۔ اپنے پاس کیا ہوتا ہے، بچہ الٹے جواب جب دیتا ہے تو والدین خوش ہوتے، کیا جواب دیا زبردست، سب کو ہلا کے رکھ دیا اس نے۔ ہمارا بچہ تو سب کو پڑ جاتا، اکیلا ہی کافی ہے سب کو۔ ہماری بیٹی تو ایسے جوابات دیتی زبردست، بڑے بھی نہیں ٹک سکتے۔ اس کو روکیے کہ بڑوں کا جواب مت دیجیے، بڑوں نے آپ کو غلط بھی بول دیا تو خاموش رہو، سن لو۔
اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. کوئی آپ کو برا بولے اور آپ خاموش ہو جائے تو اللہ اجر دیتا ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے کلیریفیکیشن دے دو، وہ بھی اچھے انداز میں، نرم انداز میں اور کم آواز میں، اونچی آواز میں نہیں کہ یہ میری غلطی نہیں تھی، ایسا ایسا ہوا، ایسے ایسے آپ بتا دو. تو بچوں کو فضول کلام سے روکے، فضول سونے سے روکے. بچوں کے لیے نیند 7 سے 8 گھنٹے کافی ہوتی ہے، لیکن والدین خود اب لیٹ سوتے تو بچے بھی لیٹ سوتے، پھر والدین صبح سوتے تو بچے بھی صبح سوتے، یا پھر والدین کچھ رہتے نیک، لیٹ سو کر بھی جلدی اٹھ جاتے، لیکن بچے کہاں سے کنٹرول کر پائیں گے؟ بڑوں کی نیند کم ہوئی تو چل جاتا ہے. بڑوں کی نیند 6 گھنٹے 7 گھنٹے کافی ہے، بچوں کی نیند 8 سے 9 گھنٹے ہونا چاہیے. سائیکالوجسٹ بولتے ہیں آج کل سوسائٹی میں جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، خاص طور سے بچوں میں اور عورتوں میں، اور یہ بہت ساری جو بیماریاں بھی پھیل رہی ہے عورتوں میں، ایک تو موٹاپے کی، زیادہ جو ہے ویٹ کا گین ہو جانا، یا پھر ہارمونز کا جو ہے کم زیادہ ہو جانا، یہ بیماریوں کی سب سے زیادہ وجہ جو سائنٹسٹ بتاتے وہ ہے نیند کم ہونا، کم نیند. ماشاءاللہ ہمارے پاس عورتیں کام بہت کرتی ہے، اس میں شکایت نہیں ہے، رات بھر جاگ کر کام کرتے ہیں، صبح بھی اٹھ جاتے ہیں، نیند کم ہوتی ہے. نیند کم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کئی ہارمونل چینجز باڈی کے اندر ہوتے ہیں جو کئی بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بولیں گے اگر سوئے زیادہ تو گھر والے نام رکھتے سو رہے، نہیں سوئے تو بیماریاں پھیل رہی ہے. تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے جلدی سونا. جلدی سونے میں کس کو بھی شکایت نہیں ہے، نہ اچھے لوگوں کو نہ برے لوگوں کو. آپ دیکھیے اگر آپ رات میں 9 بجے 9:30 بجے سو جائے تو گھر والے آپ کو کچھ نہیں بولیں گے کہ آپ کام کر کے سو گئے. آپ فجر سے اٹھ جائیے، ہو سکتا ہے آپ کو نشانہ بنایا جائے گا رات میں جلدی سو رہے، رات میں جلدی سو رہے، لیکن بعد میں آپ کی تعریف ہوتے رہیں گی کہ صبح جلدی اٹھتے، بعد میں نہیں سوتے، دن میں نہیں سوتے. دھیرے دھیرے وہ خود قبول کرتے کہ یہ اچھی عادت ہے، اچھی چیز. اور ان کے اندر جب پرابلمز چلتے رہتے ہیں اور آپ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، اب آپ کی جوائنٹ فیملی ہے یا پھر پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دین کی چیزوں کو اپنایا اور اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے پاس وہ جو پرابلم فیس کرتے ہیں تو وہ آپ کی پھر مثال دیتے ہیں، وہ دیکھو وہ لوگ کتنے اچھے سے سو جاتے ہیں، وہ لوگ کتنے اچھے سے فالو کر رہے ہیں، اس لیے وہاں پر پرابلمز نہیں ہیں. وہ بعد میں دھیرے دھیرے خود ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فضول سونے سے بھی بچوں کو بچائیے. 21 نمبر پر ہے بچپن سے بچوں کو مسجد کا شوق دلوائیے. صحابیات چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں لے جاتی تھی، فجر میں بھی، فجر کے اندر بھی، اور خود کو نماز نہیں پڑھنا ہوتی، شرعی عذر ہوتا تو کیا کرتی؟ بچوں کو مسجد میں لے جا کر چھوڑتی اور باہر کھڑے رہتی بچے کی نماز ہونے تک. یہ صحابہ کے زمانے میں تو ایسا ماحول تھا. بعد کے دور میں بھی رہا، تابعین، تبع تابعین، بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. بچوں کو مسجد سے کنیکٹ کیجئے. اس طرح بچوں سے مشورہ لینا چاہیے، ان سے رائے مشورہ لینا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں ان سے مشورہ کیا کرو. معاف کیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یہ جو ہے ایک صحابی سے ثابت ہے، لیکن حدیث میں بھی ایک جگہ ہے، الفاظ الگ ہے، کہ اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ مشورہ لیا کرو بچوں سے بھی. کوئی کام وہ کرنے جا رہے تو ان سے پوچھو تم یہ کیوں کرنا چاہتے ہو، اس کے جو ہے پروز اینڈ کونس کیا کیا ہے، فائدے کیا ہے، نقصان کیا ہے، ان سے پوچھو، ڈسکس کرو، پھر سب مل کر ایک رزلٹ پر پہنچو اور پھر کہو، ڈیسیجن لو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہم بڑے ہیں جو تمہارے. صرف ڈائریکٹ حکم پاس کر دینا صحیح نہیں ہے، ان کو مشورہ لینا چاہیے. دونوں مشورے لینے کے بعد ان کو بولنا کہ ہم کو بیٹر یہ لگتا ہے، ہمارا تجربہ ایکسپیرینس یہ بولتا ہے کہ تم یہ کرو. تو آپ دیکھیں گے پھر سے ان کو بھی خود اعتمادی آتی کہ ہم سے بھی پوچھا گیا، پھر وہ آپ کی بات کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. آپ کا جو بھی مشورہ رہے گا، رائے رہیں گی، ججمنٹ رہے گا. اجتماعی مشارکت کی ان کو عادی بنائیے، مطلب کنٹریبیوشن، اور اسی طرح جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور اسی طرح جو ہے خدمت خلق میں حصہ لینا، لوگوں کی مدد کرنا، دین اسلام کے لیے مجاہدہ، جہاد کرنا، لاچاروں اور فقیروں کی اور محتاجوں کی مدد کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب کب ممکن ہے؟ جب آپ ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے. آپ خود باہر راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے پرس میں سے نکالے کچھ پیسے، دیکھا واقعی میں ایک ضرورت مند انسان دکھ رہا، آپ نے اس کو 5 کا کوائن دے دیا. تو بیٹی بیٹا چھوٹے وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے ضرورت مند جب آتے ہیں تو والدین مدد کرتے، تو ہم نے بھی کرنا چاہیے.
یا واقعی میں آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں رشتہ دار آپ کے واقعی میں ضرورت مند ہے، تو بچوں کو ساتھ لے کے جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کو بچوں کو آپ نے ان کے بچوں کو مدد کر دی، پیسہ دے دیا، گفٹ بول کے دیا کہ وہ صدقہ خیرات لینے میں معیوب سمجھتے ہیں، تو پیسہ نکال کر ان کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، اس وقت آپ کے بچے بھی وہاں سامنے موجود ہیں۔ پھر بچوں کو آ کر کہنا کہ یہ ہم نے گفٹ کی شکل میں اس لیے دیا کہ لوگ برا مانتے کہ ان کو صدقہ خیرات دی گئی، تو بچوں کو ٹریننگ ملتی ہے، وہ بھی دنیا سیکھتے ہیں کہ ہاں ایسے ہوتا ہے، لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں، اس لیے مدد ایسی بھی کرنا چاہیے۔ تو تمام چیزوں میں بچوں کو ساتھ رکھے، میٹنگز میں، رائے مشورے میں، ٹھیک ہے، اور جو ہے جب کوئی مشورے اور مجالس ہوتی ہے اس میں ساتھ لے جائے، یہ ماحول کو سیکھتے۔ صرف اسکول سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، بازار بھی سیکھنے کی جگہ ہے۔ بچوں کو بازار میں ساتھ لے جائے تو ان کو بتائے کہ نظریں نیچی رکھنا ہے، ضرورت مند آ جائے تو اس کی مدد کرنا ہے، زیادہ وقت دکانوں میں نہیں ڈالنا ہے، اپنی خریدی لے کر فوراً جلدی سے چلے جانا ہے۔ تو ہر جگہ مدرسہ ہے، گھر مدرسہ ہے، خاندان مدرسہ ہے، دعوت کی جگہ مدرسہ ہے، اسکول مدرسہ، سب سیکھنے کی جگہ ہے، تو ہر جگہ ان کو تعلیم دیتے رہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے اسکول میں کیا ہوا، کالج میں کیا ہوا، ان سے پوچھنا، ان کے دوست کے نام، ان کے سہیلیوں کے نام ان سے پوچھنا، ان کی عادتیں پوچھنا، ان کو سمجھانا کہ یہ چیز غلط ہے جو تمہارے دوست بولتے ہیں، سہیلیاں بولتی ہیں، ہاں یہ دوست اچھا ہے، یہ سہیلی اچھی ہے جو یہ بات کہتی ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح اولاد کے درمیان عدل کرنا، ایکول رائٹس دینا اولاد کو، سب کو برابر لاڑ، سب کو برابر کوئی چیز، چھوٹی سی چیز بھی گھر میں آتی ہے تو اس کے برابر حصے کر کے ان کو دیے جائے۔ بچوں کو عادت ہوتی ہے، وہ اپنی نیکسٹ جنریشن میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک صحابی کا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک باغ دیتا ہوں، آپ گواہ رہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرے بچوں کو بھی تم نے باغ دیا ہے ایسا؟ وہ بولے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ظلم اور زیادتی پر گواہ نہیں بنتا، سب کو ایک جیسا دینا چاہیے، یہ بھی ان کی تربیت میں شامل ہے۔ پھر ان پر خرچ کرنا، ان پر خرچ کرنا، فضول خرچ نہیں کرنا، ان پر خرچ کرنا ان کی تعلیم پر جب بھی ضرورت ہو۔ ہم تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے، ہم شادیوں میں فضول خرچ کرتے ہیں۔ ان کے میڈیکل پر خرچ کرنا، یعنی ان کی دوائیں وغیرہ جو ان کی بیماری میں ضرورت کی چیزیں ہوں، ان کی جو ڈیلی نیڈز ہے، ضرورت کی سامان، وہ ان پر خرچ کرے۔ باپ خیال رکھے بیٹے کے تعلق سے، ماں خیال رکھے بیٹی کے تعلق سے کہ اس کو کیا کیا چیزیں لگتی ہیں، تو ان کی تمام ضروریت کا خیال بھی رکھے اور اس کے اخراجات دے، اور فضول خرچی سے ان کو بچائے۔ ان کو کہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو، تو جتنا چاہیے اتنا ہی لو، جتنے کپڑے چاہیے اتنے ہی لو، ایکسٹرا مت لو، ان کو سمجھایا جائے۔ اسی طرح 27واں نمبر پہ پوائنٹ ہے ایثار اور قربانی کا جذبہ، ان کو سمجھائے، ان کو سکھائے۔ بڑا بھائی ہے تو بولو کہ چھوٹا ہے، اس کو درگزر کرو، معاف کرو، کچھ کر دیا تو۔ چھوٹے کو سکھائے، بڑے کا ادب کرو، اس نے کبھی ڈانٹ بھی دیا تو قربانی اسی کو بولتے ہیں کہ برداشت کرنے کا نام ہی قربانی ہے، تو اس کا اجر ملتا ہے۔ ہر بار ان کو تعلیم دیتے رہیں۔ اسی طرح 28 نمبر پہ پوائنٹ ہے بچوں کی بات غور سے سننا۔ اکثر ہوتا ہے، سب سے مسٹیک ہو جاتی ہے، ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، بچے آپ کے سامنے جو ہے کان کے پاس کنٹینیو بولتے رہتے ہیں نا، تو ان کی بات غور سے نہیں سننا، یہ بھی وجہ بنتی ہے ان کی تربیت صحیح نہ ہونے کی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ان کے پاس جاتے ہیں جو ان کی بات اچھے سے سنتے ہیں۔ ان کے حالات سے باخبر ہونا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب یہ جوانی کو پہنچ گئے، ان کے اندر ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، جسم میں تبدیلیاں آئیں گی، تو اس کی تعلیم ان کو دے تاکہ وہ غلط جگہ سے سیکھے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ ان کو سکھائیں، اس میں کوئی شرم کی بات، غلط بات نہیں ہے۔ ان کو تعلیم دے کہ یہ ایسے حالات ہوتے ہیں، اس عمر میں ایسی تبدیلیاں آتی ہے، تو بیٹے اس کے لیے ایسا کرنا ہے، یہ چیزوں کو ایسے کرنا ہے۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، اس کو آپ کو سمجھانا ہے۔ صحیح طریقہ آپ نہیں بتائیں گے تو وہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ سے غلط چیزیں سیکھے گا، اس چیز کو جا کر سرچ کرے گا، لیکن جب جا کر سرچ کرے گا تو علم کے ساتھ ساتھ بری چیزیں بھی اس کے ساتھ لگ کر آئیں گی، اور پھر برائیاں پھیلیں گی، اور پھر ہم روتے ہیں کہ بچے بگڑ گئے، برائیاں ان کے اندر آ گئی۔ اسی طرح بچوں کے جو دوست ہیں، نیک دوست، ان کا بھی احترام کرنا۔ بچوں کے دوست آتے گھر پر، ان کا ریسپیکٹ کرنا۔ بچوں کو یہ بات بہت ہرٹ کرتی ہے کہ ان کے دوست کو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہکال دی۔ لڑتے بھی نا کچھ بچے، میرے دوست کو ایسا بول دیے، اتنی دور سے آیا تھا ملنے کو، اس کی بات نہیں کرنے دیتے ہیں۔ آپ ان کا ریسپیکٹ کیجئے، وہ بچے بھی اس سے اچھا اثر لیں گے۔
تو بچوں کے دوستوں کا بھی جو ہے ادب کیا جائے اور بچوں کو بھی ان کے سامنے ادب سے ان کے بچوں سے پیش آئے۔ اسی طرح ان کو واقعات سنائیں کہ برے دوست رکھنے کے نقصانات کیا ہیں، اچھے دوست رہنے کے فائدے کیا ہیں۔ ان کو واقعات بتائے کہ ایک دوست تھا جس کا اچھا دوست تھا، اس سے اس کو کیا فائدہ ملا، ایک برا دوست تھا اس سے اس کو کیا نقصان ہوا، ایسے واقعات ان کو سناتے رہے۔ یہ چند چیزیں تھیں، چند نکات تھے جو جملہ جو ہے 33 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، کچھ قرآن و سنت سے اور کچھ حکمت کی باتیں، کچھ علماء کی رائے اور کسی کے تجربات تھے جو یہاں پر آپ کے سامنے رکھے گئے، جو بہت ممکن ہے کہ یہ اولاد کی اچھی تربیت میں کارگر ہو، فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام چیزوں کو سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو نیک بنائیں، ایک بنائیں، نیک اور صالحین بنائیں، ان کو جو ہے دین کا داعی بنائے، دین اسلام کے لیے مجاہدہ کرنے والا، جہاد کرنے والا بنائے، اس دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔